نئے ہفتے کے صبح کا آغاز پاکستانیوں نے بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن سے کیا ہے۔ صبح 7:30 بجے ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی اس وقت منقطع ہوئی جب نیشنل گرڈ میں فریکوینسی کی کمی دیکھی گئی، جس سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہو گئی اور اب تک اس کی بحالی کی کوششیں کی جا رہی۔ شروعات میں تو عوام کو لگا کہ بجلی کا یوں جانا معمول کی طرح ہے، مگر 1 گھنٹے بعد جب بجلی نہیں آئی تو چہمگوئیاں شروع ہوئیں اور اسی اسنا میں سوشل میڈیا اور روایتی میڈیا میں یہ خبریں فلیش ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ معمول کی بندش نہیں بلکہ ایک پاورفل بریک ڈاؤن ہے جس سے چھٹکارا پاتے گھنٹوں لگیں گے۔ بریک ڈاؤن کے بعد نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ طلب کی کمی کی وجہ سے رات کو زیادہ تر سسٹم بند کر دیے جاتے ہیں اور صبح آن کیے جاتے ہیں، اور آج صبح 7 بجے جب ایک سسٹمز کو آن کیا جا رہا تھا تو اس وقت دادو اور جام شوروں کے درمیان فریکوینسی کی کمی کے باعث یہ بریک ڈاؤن ہوا ہے جس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ خرم دستگیر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ واضح کر دوں، جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ بجلی کا ترسیلی نظام محفوظ ہے تو بجلی کی بحالی کا چیلنج یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ہمیں ملک کے جو تمام بجلی بنانے کے جو کارخانے ہیں یا پلانٹس ہیں یا ڈیمز ہیں ان کو شروع کرنا ہے۔ شروع کرنے کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہم اس وقت اس کا انتظام پچھلے گھنٹوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بجلی فراہم ہو جائے جس کے ذریعے ہم وہ سارے پلانٹس آن کر سکیں۔ اب سے چند منٹ پہلے میں نے نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کو یہ اجازت دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کہ وہ بجلی کے نظام کے بحالی کے لیے انہیں کوئی بھی پاکستان میں بجلی کا جو پلانٹ ہے وہ چلانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مہنگے فرنس آئل پہ یا دوسرے ایندھن پر ہو، اس کو چلانے کی میں نے اتھارٹی دے دی ہے نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کو، اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے اس حادثے کی جو انکوائری ہے اس کے لیے بھی ایک 3 رکنی ٹیم بنا دی ہے جو آج کے جو وسیع بریک ڈاؤن ہے اس میں اپنی تفتیش کرے گی اور ہمیں بتائے گی کہ کیا وجہ ہوئی۔ لیکن ہم سب تمام وزارت توانائی میں اور نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی کی پوری ٹیم جو ہے پورے ملک میں ہم اس پر اس وقت پوری توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور مجھے توقع ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے کہ انشاءاللہ آج رات تک پورے ملک میں بجلی کا نظام بحال ہو جائے گا۔ ہمیں کچھ رکاوٹیں آئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے عزم سے اور کوشش سے اور مہارت سے ان رکاوٹوں پر قابو پائیں گے اور پاکستان کے عوام کو بجلی بحال کر کے دیں گے۔ میں آپ کا پاکستان میں اپنی نوعیت کا کوئی یہ پہلا بریک ڈاؤن نہیں ہے۔ پاکستان عوام کو تقریباً ہر موسم سرما میں اس طرح کے بجلی معطلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ ٹرانسمیشن لائنز میں اچانک فالٹ آنا بتایا جاتا ہے۔ 2018 سے 2023 تک 4 بار سے زائد ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جب پاکستانیوں نے اسی قسم کے بڑے بریک ڈاؤنز کا سامنا کیا ہے۔ اسی لیے آج وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ نیپرا نے اس بریک ڈاؤن کا نوٹس لیا اور NTDC سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نیپرا کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ اس سے قبل 2021 اور 22 میں ہونے والے ملک گیر بلیک آؤٹ اور ٹاور گرنے کے واقعات پر جرمانے عائد کیے گئے تھے، اور بیان میں مزید کہا گیا کہ نیپرا ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے مسلسل ہدایات اور سفارشات جاری کرتا رہا ہے، لیکن ایک بار پھر بریک ڈاؤن ہونا سوالات تو بہت سارے اٹھاتا ہے۔ اب جس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خبر یہ آ رہی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں بتدریج بجلی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ اب ریسٹور ہو رہی ہے، لیکن اس میں مزید کتکار ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تقریباً 12 گھنٹے اس وقت بھی بتائے جا رہے تھے کہ جب پورے ملک کے اندر یہ بجلی بحال ہو جائے گی، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ یقیناً اس کا تدارک، اس کا سدباب بہت ضروری ہے۔ انکوائریز ہوتی ہیں، رپورٹس آتی ہیں، لیکن بارہا یہ ہونا اٹس اے میجر فیلئر۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔